ناظرین، غزہ جنگ سے بہت بڑی خبریں سامنے آ چکی ہیں۔ مزاحمتی تحریک کی جانب سے بڑے زبردست آپریشن کیے گئے ہیں، کئی نئے حملے کیے گئے ہیں اور اسرائیلی فوجیوں کی غزہ میں قبریں بنا دی گئی ہیں، کئی بلڈنگز کو اڑایا گیا ہے جس میں اسرائیلی فوجی موجود تھے، اور فلسطینی سنائپرز بڑا زبردست کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اب خود اسرائیلی میڈیا یہ ماننے پر مجبور ہوا ہے کہ فلسطینی سنائپرز کو واضح برتری حاصل ہے اور وہ سب سے زیادہ اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، دنیا کی سب سے طاقتور کہی جانے والی وہیکل، آرمر وہیکل جو دنیا کی سب سے طاقتور کہی جاتی ہے، اس کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اس کا قبرستان غزہ میں بنایا جا رہا ہے، وہ اہم ترین حقائق بھی سامنے آ چکے ہیں، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور کچھ ناظرین آفیسرز کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں، اہم ترین اسرائیلی آفیسرز، اسپیشل فورسز کے آفیسر، ان کو کس طرح سے ہلاک کیا گیا، یہ بھی اہم ترین حقائق سامنے رکھیں گے۔ اور جو مذاکرات چل رہے تھے ناظرین ایجپٹ میں، وہ پوری طرح سے ختم ہو چکے ہیں اور اب جنگ کے بند ہونے کی چانسز، اس کی امیدیں پوری طرح سے دم توڑ گئی ہیں، تو وہ اہم ترین حقائق بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، غزہ میں جنگ جاری ہے اور مزاحمتی تحریک پوری شدت کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے، اور جو فتح، جو برتری حاصل ہو گئی ہے، اس سے دنیا کے ایکسپرٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب فلسطینی ریاست کا جو قیام ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ اب ہر صورت میں فلسطینی ریاست قائم ہو کر رہے گی، اور کچھ تو یہاں تک دلچسپ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ فلسطینی ریاست قائم ہوگی، لیکن یہ طے ہونا باقی ہے کہ کیا اب اسرائیل رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یعنی اب یہ جو جنگ جس فیز میں داخل ہو گئی ہے، اب یہ فلسطین کی آزادی کی جنگ نہیں ہے، اب یہ اسرائیل رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کی حوالے سے یہ جنگ چل رہی ہے۔ یعنی ہم 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا یا اونلی 1 اسٹیٹ سولوشن ہوگا، اب یہ اس وقت جنگ چل رہی ہے، کیونکہ فوجی محاذ سے لے کر عالمی محاذ تک ہر جگہ پر مزاحمتی تحریک اور اس کے اتحادی پوری طرح سے فاتح ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیے یورپ کا کیا حشر ہوا ہے، کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ امریکہ اتحاد بنائے گا اور وہ یوں کرچی کرچی ہو جائے گا، وہ یوں کولیپس کر جائے گا اور پوری دنیا میں تماشا بن جائے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا اس طرح کا بحران؟ تو اسرائیل اور اس کے اتحادی پوری طرح سے یہ بیٹل فیلڈ میں داخل ہونے سے پہلے ہی بھاگ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اسرائیل کو بچانے کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی سوچتا ہے کہ اکیلا امریکہ آئے گا تو پھر اس کی یہ بھول ہے۔ آپ پچھلے 80 سال اٹھا کر دیکھ لیں، بلکہ ایون آپ جنگ عظیم 2 اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر امریکہ کا کتنا کردار ہے۔ تو امریکہ نے کبھی کوئی اکیلے جنگ نہیں جیتی ہے، بلکہ نیٹو کے ساتھ بھی آپ پچھلی جنگیں اٹھا کر دیکھ لیں، ویتنام سے افغانستان اور شام کون سی جنگ جیتی ہے سوائے تباہی لانے کے اور عام نہتے لوگوں کا قتل عام کرنے کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ تو اس طرح اسرائیل اب پوری طرح سے گھرا ہوا ہے، روز بروز اس کی تباہی ہو رہی ہے، اس کے راستے بند کیے جا رہے ہیں، اس کی معیشت تباہ کی جا رہی ہے، اور غزہ میں روزانہ اس کے فوجیوں کی خبریں وہاں پر بن رہی ہیں۔ جو بڑے حملے ہوئے ہیں، ایک ایک کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، صرف جو میگا آپریشنز ہوئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو پوری صورتحال کا اندازہ ہو جائے۔ ناظرین، جو پہلا بڑا حملہ ہوا ہے وہ ایک بلڈنگ میں اسپیشل اسرائیلی فورس کو اڑایا گیا، جو ایلیٹ اسرائیلی فورس کہی جاتی ہے، اس کو پوری بلڈنگ کے ساتھ اڑایا گیا، اور اس پوری بلڈنگ میں اسرائیلی فوجیوں کی خبریں بن گئی۔ آج سے تقریباً 2 دن بعد یہ خبر یعنی سامنے آئی ہے۔ پچھلے 2 دن ہم نے دیکھا کہ ایسی کوئی خبر سامنے نہیں آئی تھی کہ کوئی بلڈنگ اڑائی گئی ہو، تو اب یہ بڑی زبردست خبر سامنے آئی۔ آپ کے سامنے یہ دیکھیے، یہ مزاحمتی تحریک کہہ رہی ہے our fighters were able to target a special Zionist force consisting of 10 soldiers and hold up inside a building in Johor al-Dark area in the central Gaza with anti-fortified TBG missiles, leaving the force members dead and wounded۔ ٹھیک ہے، مزاحمتی تحریک خود اس بات کو ویریفائی کر رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا حملہ کیا گیا۔ پھر ناظرین، سنائپرز کے حوالے سے بڑی اطلاعات آ رہی ہیں۔ سنائپرز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت زبردست کردار ادا کر رہے ہیں، اس جنگ میں پانسا پلٹ ثابت ہو رہے ہیں۔ اس جنگ میں ایک ایک جو جنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے، تو اس میں سنائپرز بتایا جا رہا ہے کہ بڑے واضح ہو کر سامنے آئے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے جو جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں فلسطینی سنائپرز کا اتنا رول نہیں تھا، لیکن جس طرح ماڈرن وارفیئر میں سنائپرز کا کردار ہے، تو اسی طرح جو فلسطینی سنائپرز ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور یہ بتا کون رہا ہے؟ یہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ بھائی سنائپرز ان کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں۔ یا آپ اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے
increasing reports from within the various hubs in Gaza about sniper operations against Israeli soldiers. तो खुद ये इसराइली मीडिया बता रहा है कि फ़लस्तीनी स्नाइपर जो हैं वो बहुत बड़े हमले इसराइली सोल्जर्स पर कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे नाज़रीन एक बड़ी दिलचस्प चीज़ सामने आई है और बड़ी ज़बरदस्त खबर आपके लिए लेकर आए हैं। नाज़रीन, इनकी एक आर्मर्ड व्हीकल है, टाइगर आर्मर्ड व्हीकल उसको कहा जाता है, और इसे बताया जाता है कि ये दुनिया की सबसे मजबूत तरीन फौजी गाड़ी है, सबसे ज़्यादा ये दिफा वाली आर्मर्ड व्हीकल है, यानी इससे ज़्यादा दुनिया में अभी तक कोई मजबूत फौजी गाड़ी नहीं बनाई गई। इस पर मिसाइल भी असर नहीं करता, इस पर आप आरपीजी फायर करें तो भी इसको असर नहीं होता, और जो अंदर फौजी मौजूद होते हैं वो उसमें महफूज रहते हैं। तो यही समझकर हंड्रेड्स ऑफ ये फौजी गाड़ियां अंदर उतारी गई थी जिनको टाइगर आर्मर्ड व्हीकल कहते हैं। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि इनका कब्रिस्तान बनाया गया, ठीक है। ये तमाम की तमाम गाड़ियां उन्होंने यासीन शेल के साथ तबाह की। बाय द वे, वैसे यासीन जो है ना, ये मज़ामती तहरीक के जो फाउंडिंग मेंबर थे उनका नाम था यासीन, और उनके नाम पर ये यासीन शेल बनाया गया। तो ये जो इनकी टेक्नोलॉजी, जैसे कि बाकी इनकी टेक्नोलॉजी यहाँ पर एक्सपोज हुई है ना, उसी तरह ये जो इनका असलिया है, जैसे मर्केवा टैंक जिसको दुनिया का सबसे जदीद तरीन टैंक कहा गया, मर्केवा 4, जो कि AI से इक्विप्ड है, तो वो भी वहां पर नाकाम हुआ और उसका फेलियर सामने आया। इनकी टेक्नोलॉजी का फेलियर वहां पर सामने आया, और अब इनका ये वाला जो फेलियर है वो सामने आया। और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने इनकी बुनियाद पर अरबों डॉलर्स कमाए हैं, आपने ये चीज़ें पूरी दुनिया को बेची हैं कि भाई ये तो बहुत कमाल की चीज़ है, ये ज़रूरी है, तो डिफेंस के लिए तो पूरी दुनिया में आपसे ये खरीदी हुई है। तो अब जब आप खुद अपना इन चीज़ों से दिफा नहीं कर सकते तो दुनिया में आपसे किसने खरीदना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये स्टेटमेंट आप देखिए, इसराइल हैज़ प्रमोटेड ओवर द ईयर्स दैट द इसराइली टाइगर आर्मर्ड व्हीकल इज मोस्ट हेवीली आर्मर्ड एंड दैट इट इज रेजिस्टेंस टू ऑल टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। द ऑक्यूपेशन सोल्जर्स बिलीव्ड देयर आर्मीज प्रोपेगेंडा and were certain that they were protected as long as they were inside it। यानी कि इसराइली फौजी भी ये समझते थे कि हम इसके अंदर बैठेंगे तो हम महफूज रहेंगे और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ मिसाइल। लेकिन वहाँ पर ये फौजी भी गए और ये गाड़ियाँ भी तबाह हो गई। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सामने आई है। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगला बड़ा हमला किया गया है वो मेजर उसमें हलाक हुआ है, उसके साथी सोल्जर और एक मेजर जो है वो हलाक हुआ है। तो सोचिए, जब किसी फ़ौज का मेजर ऑफिसर हलाक होता है तो वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है। ये आप देखिए, मज़ामती तहरीक कह रही है, ताज़ा तरीन खबर है, आवर फाइटर्स शॉट 3 ज़ायनिस्ट सोल्जर्स, वन ऑफ देम अ मेजर इन द अल कासेब नेबरहुड इन द जबालिया कैंप नॉर्थ ऑफ गाजा स्ट्रिप। ठीक है, तो यहाँ पर जनाब एक मेजर को हलाक किया। फिर एक और स्टेटमेंट देखिए जिसमें नए हमले जो किए गए हैं, इसराइली मीडिया इसको बता रहा है कि 4 फ्रॉम द 7th ब्रिगेड वर किल्ड बाय एन RPG शेल, 2 रिजर्विस्ट वर किल्ड बाय अ साइड बॉम्ब एंड 2 वर किल्ड बाय अ बॉबी ट्रैप। ठीक है, तो इसराइली मीडिया बता रहा है कि ये ताज़ा तरीन हमलों में 4 और उनके मारे गए। और अब वैरायटी ऑफ वेपन से करिए कि किसी को RPG से, किसी को शेल से और किसी को बॉबी ट्रैप लगाकर जो है वो हलाक किया गया है। इसके अलावा जनाब इसराइली मीडिया ने ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट किया है, बहुत बड़ा वाक़या हुआ है कि 8 ऑफिसर नाज़रीन इसराइल के हलाक हुए हैं। नाज़रीन, रोज़ाना इस वक्त जो एवरेज पहुंच चुकी है वो 100 से ज़्यादा है, यानी 100 से ज़्यादा इस वक्त रोज़ाना इसराइली फ़ौजी हलाक हो रहे हैं। तो इसराइल के लिए हर जगह पर जनाजे उठाए जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे इन्होंने गजा के 79 लोगों के साथ किया, अब एक एक बदला इनके साथ लिया जा रहा है। ठीक है, ये आप देखिए, एन इसराइली व्हीकल वॉज हिट बाय हमास मिसाइल डिस्पाइट बीइंग इक्विप्ड विद एन एंटी मिसाइल सिस्टम। 4 ऑफिसर्स वर किल्ड इंस्टेंटली एंड 2 वर सीरियसली इंजर्ड। फिर देखिए, हमास डेटोनेटेड एन एक्सप्लोसिव डिवाइस नियर अ मिलिट्री व्हीकल रिजल्टिंग इन द डेथ्स ऑफ 2 इसराइली ऑफिसर्स एंड सीरियसली इंजरिंग 2 अनदर। तो यूं जनाब इसराइली मीडिया खुद ये बता रहा है कि किस तरह हमले करके एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाकर उनकी सबसे ज़बरदस्त गाड़ियों को उड़ाकर उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको हलाक किया जा रहा है। फिर नाज़रीन, एक बड़ी अहम तरीन खबर सामने आई है। ये खबर ये है, अब ये खबर पूरी नहीं हुई, आधी खबर सामने आई है, और उसमें यह बताया गया कि नॉर्थ में आज बहुत बड़ा वाकया हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर्स देखे गए हैं। यहाँ पर बहुत कोई बड़ा भयानक वाकया इसराइल के साथ हो गया है और बहुत बड़ी तादाद में इनकी हलाकतें हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर अल जज़ीरा ये बता रहा है कि मैनी हेलीकॉप्टर जो हैं वो यहाँ पर देखे गए हैं और सम हेलीकॉप्टर जो हैं उनको डिस्ट्रॉय भी किया गया है मज़ामती तहरीक की जानिब से। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ही इसराइल के लिए भयानक को वाकया हुआ है, को बड़ी तबाही हुई है। लेकिन
یہ کمپلیٹ خبر نہیں آئی کہ یہاں پر اصل میں ہوا کیا ہے. یعنی اگر آپ اتنے زیادہ ہیلی کاپٹر وہاں پر آئے ہیں تو آپ سوچئے کہ کتنی ہلاکتیں ہوئی ہوں گی. ایک کا ہیلی کاپٹر میں عمومی طور پر اگر کہیں پر حملہ ہوتا ہے تو ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے. اگر وہاں پر 5-7 آئے ہیں تو اٹس مین کہ وہاں پر کوئی بگ ہیپننگ ہوئی ہے. تو ہوپس ہو کہ اگلے آنے والے چند گھنٹوں میں اس حوالے سے بھی پوری خبر آ جائے کہ یہاں پر اصل میں ہوا کیا ہے. پھر ناظرین اگلی خبر بھی بڑی دلچسپ ہے. ایک اسرائیلی سولجر نے بتایا ہے کہ I came back from hell. اس نے کہا کہ میں وہاں جیسے جہنم سے واپس آیا ہوں, ہمارے ساتھ وہ ہو رہی ہے. یعنی اس نے آ کر اسرائیلی میڈیا پر اتنی چیخیں ماری ہیں, اتنی اس نے حقیقت بتائی ہے کہ تم جو یہاں پر بیٹھ کر عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو کہ ہم جیت رہے ہیں, ہمارے لیے وہاں پر انہوں نے جہنم بنا دی ہے اور میں جہنم سے لوٹ کر آیا ہوں. ایسا تو میرے ساتھ کبھی میرے خوابوں میں بھی نہیں ہوا جتنی بھیانک میرے ساتھ وہاں پر بیتی ہے. یہ ناظرین ہوا اس طرح ہے کہ یہ ایک آرمڈ وہیکل میں جا رہا تھا اور یہ ڈرائیور تھا اس کا, اور اس کے پیچھے 11 فوجی بیٹھے ہوئے تھے. تو شیل الیاسین شیل سے اس پر فائر کیا گیا اور تمام کے تمام مار دیے گئے اور یہ اکیلا بچا ہے. تو جب یہ وہاں ہاسپٹل سے جو ہے وہ ڈسچارج ہوا تو اس کو یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں بچ گیا ہوں. جیسے آپ یہ دیکھیے, hell has brought us to the point of killing 11 soldiers in one moment in one fellow swoop. کہ یہ ایک ہی لمحے میں ایک ہی سیکنڈ میں 11 ہمارے فوجی جو ہے وہ مارے گئے, اور یہ ہمارے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھا. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں بچ کیسے گیا ہوں. صحیح ہے نا. تو یہ بھی اس طرح کے رپورٹس وہاں پر چھپ رہی ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ وہاں پر ہو کیا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خوابوں میں بھی نہیں ہوا, کبھی ڈرونے خوابوں میں بھی نہیں ہوا جو میں نے حقیقت وہاں پر دیکھی ہے, اور ایسا لگا ہے جیسے میں جہنم سے واپس آیا ہوں. پھر ناظرین میں آپ کے سامنے ان کے ایکس چیف کا بیان رکھتا ہوں جو کہ خود اپنی ڈیفیٹ کو بتا رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں, ہم یہ جنگ جیت نہیں رہے ہیں. یہ آپ دیکھیے, ڈسپائٹ غازہ ڈسٹرکشن وی اپیئرڈ ویک انیبل ٹو ڈیفینڈ آور سیلوز وداؤٹ امریکن ایڈ. گلانٹ اسٹیٹمنٹ آر میننگ لیس وار پروپیگنڈا. Ex-Israeli Deputy Chief of Staff urge a truthful approach with Hamas criticizing current Israeli tactics. اب یہ Ex-Israeli Deputy Chief of Staff کہہ رہا ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے نا تمہارا, اور خاص طور پہ ڈیفنس منسٹر کی جو پروپیگنڈا ہے اس کی سٹیٹمنٹس ہے وہ میننگ لیس ہیں. اصل میں یہ ہے کہ مزاحمتی تحریک نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے, اور اصل بات یہ ہے کہ امریکن ایڈ کے بغیر ہم 1 گھنٹہ بھی نہیں ٹک سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو ہماری اپنی کوئی پاور نہیں ہے. جس دن امریکہ پوری طرح سے ہاتھ کھینچ گیا تو پھر ہم بھی گئے. صحیح ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ پھیلانے کی بجائے ایک ٹروتھفل, ایک سچی اپروچ لے کر چلنی چاہیے, اور سچائی اور حقائق عوام کو بتانے چاہیے, بجائے یہ کہ ایک آرٹیفیشل اور ایک جھوٹ اور ڈرامہ رچا کر رکھا جائے اور ایٹ دی اینڈ پتہ چلے جب پورا ملک کی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے تو پھر عوام کہے ہم تو جیت رہے تھے, یہ کیا ہوا, یہ تو ہم جیت رہے تھے, پھر اچانک ہمارا ملک تباہ کیسے ہو گیا. تو اس لیے حقائق بتانا جو ہے وہ ضروری ہیں. اب ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں ایجپٹ کے حوالے سے, جہاں پر مذاکرات چل رہے تھے, اور آپ دیکھیے کہ ان فرعونوں نے جنگ خود شروع کی تھی لیکن پھر خود ہی مذاکرات کی طرف آئے اور پرپوزل رکھے. لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایجپٹ میں ہونے والے مذاکرات جو ہیں وہ بے نتیجہ رہے ہیں اور ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا ہے, اور اسماعیل ہانیہ وہاں سے لیو کر چکے ہیں. اب یہ بہت ایک بری خبر ہے ایک طرح سے, کیونکہ جنگ جو ہے وہ اوپن اینڈڈ چھوڑ دی گئی ہے. اب یہ جو یہاں پر مذاکرات ہو رہے تھے اس سے کافی یہ چانسز ڈیولپ ہو گئے تھے کہ کوئی جنگ بندی کی طرف ہم چلے جائیں گے, کوئی معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے گا اور جنگ بندی ہو جائے گی. لیکن اب ان کا وہاں سے چلے جانا, یہ مذاکرات بے نتیجہ ہو جانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 15-20 دن تو پھر جنگ بند نہیں ہونے والی ہے کم سے کم, اور یہ جنگ اب اوپن اینڈڈ چھوڑ دی گئی ہے. اور پھر جو حملے تیز ہو گئے ہیں یہ بھی اس بات کی عکاسی ہے کہ یہ جنگ اب نیکسٹ فیز میں داخل ہو رہی ہے. اب یہ جنگ ریورس نہیں ہو رہی ہے. اگر یمن اپنے حملے بڑھا رہا ہے, اگر ایران بذات خود اس جنگ میں کود چکا ہے, اگر حزب اللہ حملے تیز کر رہی ہے, عراق سے حملے شروع ہو گئے ہیں, وہ جبرالٹر کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو اٹس مین کہ جنگ پھر پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے. مزاحمتی تحریک اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب یہ جنگ ہم نے اختتام تک لے کر جانی ہے. یہ جو جنگ بندی وغیرہ معاہدے, پرزنر ایکسچینج ڈیل, اب ان کی کوئی وقت نہیں رہی ہے. اب یہ ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلہ ہوگا, اب یہ ہیڈ ٹو ہیڈ یہ فیصلہ ہوگا. میدان عمل میں سارے فیصلے ہوں گے, میدان عمل میں فیصلہ ہوگا کہ فاتح کون ہے اور شکست خوردہ کون ہے. جو فاتح ہوگا وہ تمام ریاست کا جو ہے اس کے پاس رہے گی, اور دوسرا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں نا کہ اب 2 اسٹیٹ سے ہم آگے چلیں گے. اس کا مطلب تو یہی ہے اگر جنگ ہوگی تو پھر فاتح جو ہوگا وہ دوسرے کو مکمل ختم کر دے گا. پھر 2 اسٹیٹ والی تو بات ہی نہیں رہتی نا. 2 اسٹیٹ تو مذاکرات کے ذریعے ہونا ہے نا.
یہ تو مذاکرات کے ذریعے ہوگا، ٹھیک ہے آپ ادھر راضی ہم ادھر راضی. اگر جنگ ہی ہونی ہے تو پھر جو جیتنے والا ہے وہ دوسرے کو ریاست تو نہیں دینے والا، چاہے اسرائیل جیتے یا فلسطین جیتے. تو اب تک تو جو واضح فاتح نظر آ رہا ہے وہ فلسطین نظر آ رہا ہے. تو اب یہ میرے خیال سے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اگر اسرائیل جنگ بندی نہیں کر رہا، کیونکہ دیکھیں نا سب سے زیادہ تکلیف ہمیں کس چیز کی ہے، وہ ہے سویلینز کی، نہتے لوگوں کی. اس وقت وہاں پر قحط کی صورتحال ہے، وہاں پر نہتے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں پر کھانے کو روٹی نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، شدید سردی ہے لیکن رہنے کے لیے وہاں پر جگہ نہیں ہے. یہ وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایسے وہاں پر حالات ہیں کہ ورلڈ وار 2 میں اتنی تباہی نہیں ہوئی جتنی تباہی وہاں پر ہو چکی ہے. دنیا کا ایسا کوئی میزائل نہیں ہے، کوئی ایسا بم نہیں ہے جو اسرائیل نے وہاں پر گرایا نہ ہو. تو اس چیز کی ہمیں تکلیف ہے، اس چیز کی پوری دنیا کو تکلیف ہے کہ بھائی یہ جنگ بندی ہونی چاہیے. سویلینز کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ یہ گھٹیا اور بے شرم آرمی ہے جو آرمی سے جا کر نہیں لڑتی، جو فائٹر سے جا کر نہیں لڑتی، جو نہتے عورتوں اور بچوں کے ساتھ لڑ رہی ہے، جو سویلینز پر بم چلا رہی ہے. تو اس چیز کے لیے یہ ساری کوششیں کی گئی تھی کہ جنگ بندی ہو جائے، کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی سویلینز کی جان چھوٹے. 21,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، 10,000 کے زیادہ ابھی ملبے تلے دبے ہیں. اور ناظرین انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ دنیا کو پتہ بھی نہیں ہے، ابھی تک دنیا کے سامنے 5% سچ سامنے آیا کہ جو ظلم وہاں پر ڈھائے گئے ہیں. یعنی یہ خبریں آتی ہیں کہ ایک بم گرا اور 200 لوگ شہید ہو گئے. تو وہ کون ہیں وہ 200 لوگ؟ وہ کیڑے مکوڑے ہیں. وہ بھائی ان کا خاندان تھا، ان کی کہانیاں تھیں، ان کا بہن بھائی تھے، بچے تھے، ماں باپ تھے. وہ 200 لوگ کیا تھے؟ ان کا ایک بندے پر پوری نسل ہوتی ہے، پوری نسل ایک بندے پر کھڑی ہوتی ہے اور آپ نے 200 لوگ ایک ہی حملے میں شہید کر دیے. تو وہ کیا ظلم ہوا ہے؟ حالیہ تاریخ میں تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور اس کی کہانی ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی کہ وہ جو 200 لوگ مثال دے رہا ہوں 200 شہید ہوئے تو ان کا کیا بنا. جیسے کل یہ خبر آئی کہ ایک ہی فیملی کے ایک حملے میں 76 لوگوں کو شہید کر دیا. تو وہ کون تھے بھائی 76؟ ان کا کیا فیملی تھی؟ ان کے ساتھ ہوا کیا؟ اب ان کی لاشیں کہاں پر پڑی ہیں؟ ان کو اب جیسے خبر سامنے آئی کہ شفا ہاسپٹل سے انہوں نے لاشیں نکالی جو کہ تدفین شدہ تھی، تدفین شدہ لاشیں یہ وہاں پر نکال کر گئے. تو کیا ہوا ان لاشوں کا؟ کیا ظلم وہاں پر ڈھائے گئے؟ یہ ابھی دنیا کے سامنے آنا باقی ہے. اور جب یہ جنگ بندی ہوگی تب اصل حقائق ہمارے سامنے آئیں گے کہ وہاں پر کیا ظلم ڈھایا گیا. تو اسی لیے یہ ساری کوششیں ہو رہی تھی لیکن اب لگ رہا ہے کہ وہ ساری کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں. جیسے لیکن اس میں جو ہٹ درمی اور ضد دکھائی جا رہی ہے وہ اسرائیل کی جانب سے دکھائی جائے. جیسے آج یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ پریزنرز کو واپس لانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جنگ بندی کریں، سیز فائر کریں گے تو پریزنر ملیں گے. اب یہ بھی انہوں نے اسرائیل کے منہ پر تماچا مارا ہے کہ تم اتنے جوگے نہیں ہو کہ لڑ کے تم اپنے پریزنر نکال لو. جو مزاحمتی تحریک کہتی ہے کہ دنیا کے تمام فورسز بھی آ جائیں تو یہاں سے تم ایک قیدی بھی نہیں چھڑا سکتے. تو یہی بات آج UN کر رہا ہے کہ اسرائیل اتنے جوگا نہیں ہے کہ وہ زبردستی اپنے قیدی چھڑا لے، تو سیز فائر ہوگا تو ان کو قیدی ملیں گے. اچھا اب اس کے ساتھ اگلی خبر بھی بڑی اہم ہے اور وہ ہے جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا وہ ناظرین ایکسپوز ہو رہا ہے. ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 12-15 دنوں میں جب انہوں نے ہاسپٹلز پر حملے شروع کیے تھے تو بڑی ایک اہم چیز وہاں پر چلی تھی کہ جناب ان ہاسپٹلز کے نیچے سرنگیں ہیں اور اسی بنیاد پر انہوں نے حملے کیے تھے. اب یہ اس جنگ کے حوالے سے بہت اہم چیز ہے جو آپ تک پہنچانا ہے کیونکہ اسرائیل جو ہے جھوٹ کی مشین ہے. یہ جھوٹ کی بنیاد پر انہوں نے یہ جنگ چھیڑی اور پھر اسپتالوں اور سکولوں پر حملے کیے اس جواز کے تحت کہ یہاں پر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، یہاں پر جناب سرنگیں ہیں. کیا کیا انہوں نے نہیں کیا. جیسے الشفا ہاسپٹل سے لاشیں، تدفین شدہ لاشیں نکال کر گئے. کتنے زخمی وہاں پر فرش پر پڑے پڑے جان دے گئے. کتنوں کو انہوں نے گیٹ پر، ان کے سنائپرز نے کتنوں کو گیٹ پر جو ہے وہ شہید کیا اور ان کی لاشیں وہاں پر پڑی رہیں اور ان کو دفنایا نہیں جا سکا. ٹھیک ہے نا. یہ وہاں اس طرح کے ظلم ہوئے اور پیچھے جواز کیا تھا کہ اس ہاسپٹل کے نیچے سرنگیں ہیں. تو آج واشنگٹن پوسٹ نے یہ رپورٹ کیا اور اس نے بتایا ہے کہ کوئی سرنگ نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا ادارہ واشنگٹن پوسٹ اسرائیل کو بے نقاب کر رہا ہے. ان کا جھوٹ دنیا کے سامنے لے کر آ گئے. بے شرموں اور بزدلوں اور گھٹیا لوگوں، تم نے جس بنیاد پر یہ جنگ چھیڑی تھی اور ہسپتالوں کو تباہ و برباد کر دیا، وہاں سے زخمیوں کو نکلنے پر مجبور کیا وہ جو چل بھی نہیں سکتے تھے. آپ کو پتہ ہے ناظرین جن زخمیوں کو زبردستی وہاں سے نکالا گیا وہ بیچارے تھوڑا سا باہر گئے اور وہاں پر شہید ہو گئے کیونکہ وہ تو اٹھنے کے قابل نہیں تھے اور ان کو پیدل وہاں سے چل کر جانا پڑا. ٹھیک ہے. اور راستہ تھا کوئی نہیں، میڈیسن ان کی بند ہو گئی، آکسیجن ان کی بند ہو گئی تو وہ وہاں پر شہید ہو گئے. تو یہ ظلم انہوں نے وہاں پر کیے ہیں. اور آج واشنگٹن پوسٹ نے انویسٹیگیشن کی اور کہا ہے کہ none of the 5 الشفا buildings appear to be connected to tunnel network. ٹھیک ہے.
کہ کوئی بھی یعنی یہ الشفا کمپلیکس ہے نا جس کی 5 بلڈنگز ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ایسی بلڈنگ نہیں ہے جو ٹنل کے ساتھ کنیکٹڈ ہو, کوئی سرنگ وہاں پر نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی غیر معمولی چیز ہے ناظرین, کیونکہ اگر آپ شاید اس انداز سے دیکھ رہے ہیں نا یہ اپنے اسلامی دنیا والے اس بلاگ سے جو کہ اسرائیل کو غلط سمجھتا ہے, لیکن جب آپ مغرب کے وہاں ان اینگل سے دیکھیں گے نا جہاں پر میڈیا کے پاس یہی جواز ہے کہ جب ہاسپٹل پر حملہ ہوتا ہے تو ان سے پوچھیں گے بھائی یہ تو اسرائیل ہاسپٹل پر حملہ کر رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے سرنگیں ہیں. یعنی ان کے پاس اب جواز کوئی نہیں رہا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس میڈیا نے کس طرح سے اسرائیل کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے, ان کے ظلموں پر کس طرح سے پردے انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں. 75 سال جو انہوں نے کیا یہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں. تو آج ان کے پاس کوئی جواز نہیں بچا ہے, آج ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں بچا ہے کہ اب, اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بھائی اگر ان کا اتنا بڑا جھوٹ پکڑا گیا جس کی بنیاد پر انہوں نے اتنے بڑے جنگی جرائم کیے کہ ہاسپٹل تک کو نہیں چھوڑا گیا, تو پھر اس کا مطلب اب جو بات وہ کریں گے, جو بات کریں گے دنیا اس پر یقین نہیں کرنے والی ہے, عوام اس پر یقین نہیں کرنے والی ہے. اور اب ویسے بھی یہ مقدمہ جو ہے وہ عوام کی عدالت میں ہے اور عوام ان سے نپٹے گی. یقین مانیے جو ظلم ناظرین انہوں نے کیے ہیں ان کو اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا, اور وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ ان کو ان تمام مظالم کا حساب دینا پڑے گا. یہ تازہ ترین اور اہم ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے سامنے شیئر کیے. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.